बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं भट्टी दी हट्टी तो इरशाद भट्टी, आज मैं अपने बड़े एक फेवरेट मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ, जमहूरियत। मेरा पहले तो ये मानना है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी जमहूरियत पसंद या जमहूरी सियासतदान नहीं है। लीडर तो खैर है ही कोई नहीं, लीडर तो आखिरी थे, एक कायदे आज़म थे, वो चले गए। उसके बाद सियासतदान हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो जमहूरियत पसंद हो या जमहूरियत जैसे जमहूरियत पसंद सियासतदान होते हैं उसकी तारीफ़ पर पूरा उतरता हो अल्लाह के फ़ज़ल से। और ये सिविलियन स्टफ़ जो हमारे पास है, ये वो सिविलियन स्टफ़ है। इसके साथ अगले 1800 साल हम लगे रहें तो हम सिविलियन बालादस्ती कायम नहीं कर सकते, क्योंकि जो चोर, डाकू, लुटेरे, गंड कप, जीरे ब्लेड, उन्होंने हमें क्या करना है ना। वो जिनका मकसद ही अपनी ज़ात, अपनी आल औलाद और जायदाद हो, उन्होंने हमारा क्या मुस्तकबिल संवारना है। दो तीन मिसालें आपको दे रहा हूँ जो दुनिया में जमहूरियत कायम है। हमारे यहाँ ग्लैमराइज़ किया गया और लूली लंगड़ी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है। भाई कैसे बेहतर होती है, कैसे, कोई बताओ तो सही ना। आपने किसी जमहूरियत पसंद सियासतदान ने अपना ड्राइवर लूला लंगड़ा रखा हो या सिक्योरिटी गार्ड लूला लंगड़ा रखा हो कि चलो ठीक है, ना होने से तो ये लूला लंगड़ा बेहतर है। वहाँ तो कमांडो रखते हैं, फिट बंदा रखते हैं हिफाजत करने के लिए उसको सारा। हमारे लिए लूली लंगड़ी जमहूरियत और डरी सहमी है जमहूरियत। कभी कोई ऐसा हुआ है कुक आपने अपने घर में उन्होंने रखा हो जिसको कुकिंग ही ना आती हो, खाना पकाना ही ना आता हो, रख लो? कभी भी नहीं। क्यों नहीं रखते? घर में नहीं रखते। अच्छा, ये फिर बांझ जमहूरियत है जो 98% के लिए बांझ है, ना अंडे देती ना बच्चे देती है। आपने कभी ऐसा कोई हुआ है कि कभी कि आपने बंजर ज़मीन ले ली हो कि चलो जी ये बंजर ज़मीन में, वहाँ तो ज़रखेज़ ज़मीनें लेते हैं, कभी कोई ऐसी डूबी हुई चीज़ नहीं लेते। कोई खसारे का फ़ायदा नहीं। इधर आए तो भाई हमें अपने लिए जमहूरियत ठीक है 2% के लिए, वो मज़े की है, वोट चल रही है। आवाम को ओ लूली लंगड़ी, भाई क्यों लूली लंगड़ी? 73 साल हो गए अभी भी लूली लंगड़ी। खुदा के लिए खौफ खुदा करो, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। हमारे यहाँ पहले बात ये जमहूरियत है ही नहीं, ये उसकी कोई कापी सी है, वो भी जाली सी, फर्स्ट कापी भी नहीं है। दूसरी बात है कोई जमहूरियत पसंद सियासतदान ही नहीं है, कोई जमहूरियत की पूरा ऊपर उतरते ही नहीं है। आपको दुनिया में जो जमहूरियत है जिसको हम आज भी मेरा दिल भी करता है कि वो मेरे मुल्क में, वो जमहूरियत कैसे होती है। नॉर्वे की 2-3 मिसालें आपको मैं देता हूँ। नॉर्वे का एक सियासतदान है जॉन पी सीसे, एक सियासतदान है। उसने अब एक साल अपने इनकम टैक्स गोशवारे इस तरह भरे कि उसने 20 करोड़ बचा लिए। 20 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 2.5-3 लाख बनते हैं। उसने अपने इनकम टैक्स गोशवारे इस तरह भरे कि उसमें कुछ अपनी जायदाद इस तरह लिखी कि 3 लाख रुपए उसने बचा लिए। अच्छा, खुदा की करनी ऐसी हुई कि चंद सालों बाद वो वज़ीर आज़म बन गया नॉर्वे का। अब वज़ीर आज़म बनने के 1 माह बाद उसने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने की वजह उसने क्या बताई? उसने कहा कि जब से मैं वज़ीर आज़म बना हूँ मैं रातों को सो नहीं सकता, पूरा 1 महीना रातों को सो नहीं सका। क्यों? क्योंकि एक मरतबा मैंने ज़िंदगी में बेईमानी की थी और 20 करोड़ जो वो बचा लिए थे बेईमानी करके, और जिस कौम ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे वज़ीर आज़म बनाया, मैं उस कौम की नुमाइंदगी के काबिल ही नहीं हूँ कि मैंने एक मरतबा बेईमानी की थी, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। और उसका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। यहाँ क्या है? खाता है तो लगाता भी तो है। यहाँ क्या है? 35 वॉल्यूम जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फलूदे वाले अरबपति, वो मुर्दा मार के बैंककारी कर रहा है, जाली अकाउंट्स, जाली मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार का। और दूसरी तरफ 10 वॉल्यूम पनामा वाले, लूट मार की इंतहा, और कमाल कर दिया। क्या कुछ है, यानी खा पी गए। जिन जायदादों में रह रहे हैं उन जायदादों की मनी ट्रेल नहीं है। और झूठे जनाब स्पीकर झूठा, कतरी ख़त झूठा, जाली ट्रस्ट डीड झूठी, और कैलबरी फाउंट झूठा, 3 तकरीरें झूठ, उसके बाद अकाम में झूठ, बता ही नहीं, अकाम में झूठ, उसके बाद पनाम में झूठ, उसके बाद बच्चे गैर मुल्की, उसके बाद महल जो हैं उनका कोई पता नहीं है। हर चीज़, हर कदम पे 2 नंबरी फ्रॉड और धोखा। और उसके बाद भी हमारे ये रहनुमा हैं, खैर से अल्लाह फजल करे, सरों पे हैं,
3 مرتبہ کا وزیر اعظم، وہ صدر مملکت، وہ فلانا، عوام لٹ گئی، ادارے زمین بوس ہو گئے، ملک دیوالیہ ہو گیا، یہ سارا کچھ کھا گئے، اور اس کے باوجود بھی نہ ان کا ضمیر جاگا نہ عوام کا ضمیر جاگا۔ اچھا آگے سنیں، 4 اپریل 2016 میں ناروے قصبہ ان کا ہے بودو قصبہ، بودو ایک قصبہ ہے، ادھر ایک ڈیوڈ نامی مریض، پھیپھڑوں کا مریض، اس کی حالت لمحہ بے لمحہ اس بودو کے ہسپتال میں حالت بگڑ رہی ہے، ڈاکٹر مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹروں کا پینل جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب یہ اگر اس کا 1.5 سے 2 گھنٹے میں اس کا آپریشن نہ ہوا تو یہ مر جائے گا۔ اب جب پتہ کیا تو ہسپتال میں ان کو وہ مشین، ایک مشین ہے جس کا ECM مشین، وہ نہیں تھی۔ اب جب انہوں نے فون کیے، رابطے کیے ایمرجنسی میں، تو پتہ چلا کہ 1200 کلومیٹر دور ایک شہر میں یہ مشین موجود ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ مشین منگوائی کیسے جائے، کیونکہ اگر تو بائی روڈ آتی تو 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے لگ جانے تھے، اگر ہیلی کاپٹر پہ آتی تو 3-4 گھنٹے لگ جانے ہیں، اور اس دوران مریض کی زندگی کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے مر جائے۔ فائنلی ڈاکٹروں نے پینل بیٹھا، انہوں نے اپنی وزارت دفاع کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا مریض اس طرح 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر ہمیں یہ مشین اپنے اسپتال میں چاہیے۔ وزارت دفاع نے کہا فکر ہی نہ کریں، انہوں نے F-16 طیارہ نکالا اور ادھر سے مشین اس میں ڈالی، اور اگلے 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے دوران ہسپتال میں مشین پہنچا دی۔ مشین پہنچی، اس مریض کا آپریشن ہوا ڈیوڈ کا، اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہسپتال داخلے سے لے کر اس آپریشن ہونے تک اس کا 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا، سارا کچھ مفت تھا۔ اب یہاں اپنا دیکھ لیں، کوئی 73 سالوں بعد اس قوم کو کسی سرکاری اسپتال میں ایک ٹیکہ مل جاتا ہو وقت پر، سر درد کی گولی مل جاتی ہو وقت پر، نرس مل جاتی ہو، ڈاکٹر مل جاتا ہو، بیڈ مل جاتا ہو، کوئی بھی نہیں۔ ہسپتال کے احاطے میں، شکارپور کے ہسپتال کے احاطے میں بچہ پیدا کیا اس نے، کیونکہ اندر خاتون کو اندر داخلہ نہیں ملے۔ رائے ونڈ کی سڑک پہ وہ چاروں طرف وہ چادر لگا کے بچہ پیدا کیا۔ لاڑکانہ میں، جہاں بھٹو کا لاڑکانہ 3 نسلوں کو اقتدار تک پہنچانے والا، وہاں 2.5 گھنٹے ماں کی گود میں وہ میر ابڑو جو ہے وہ مر گیا، اس کو کتا ویکسین نہیں ملی، مرنے کے بعد ایمبولینس نہیں ملی، مرنے سے پہلے دوائی نہیں ملتی، مرنے کے بعد ایمبولینس نہیں ملتی۔ یہ ہمارا پاکستان، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ مانتے جاؤ یہ جمہوریت، لولی لنگڑی جمہوریت، اس کو مانو۔ بھئی کیسے مانے، مر رہے ہیں ہر جگہ، باہر لتر پڑ رہے ہیں، اسپتالوں میں جائیں تو لتر پڑتے ہیں، وہاں لائنیں میں کھڑا کو نہیں ہونے دیتا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں مانتے جاؤ۔ اچھا آگے سنیں، ناروے کا شاہی محل، بادشاہ، ناروے کے شاہی محل سے درخواست آتی ہے ناروے کی حکومت کو کہ محل کے صوفے خستہ حال ہو چکے ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے۔ حکومت کا جواب آتا ہے کہ اس سال بجٹ ختم ہو گیا ہے، اگلے سال کریں گے۔ اچھا وہ کہتے، دوبارہ خط آتا ہے شاہی محل سے کہ اچھا وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پالش ہی کر دے تاکہ ہم 1 سال گزر جائے۔ اس کے بعد دوبارہ ناروے کی حکومت کا خط آتا ہے کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا شاہی بجٹ اس سال ختم ہو چکا ہے، اگلے سال ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بات مانی نہ، ان کو ماننا پڑی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگلے سال کریں۔ یہاں دیکھیں، وزیر اعظم صاحب، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں، 2.5 کروڑ کا اپنا باتھ روم بنا لیتے ہیں۔ قطری شہزادہ آنا ہوتا ہے گورنر عثمری میں، 70 کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں گورنر عثمری پر۔ رائے ونڈ محل کی بم پروف دیواریں، کتے، ایمرجنسی لائٹیں، سارا کچھ عوام کے خرچے سے، سڑک جو بنتی ہے عوام کے خرچے سے، شوگر ملوں کے نالے جو بنتے ہیں عوام کے خرچے سے۔ ہاؤس آف شریف کے 2 بھائیوں کی سیکیورٹی اور کیمپ آفیسز پہ 10 سالوں میں 14 ارب 13 کروڑ خرچ کر دیا نواز شریف اور شہباز شریف پر۔ اتنے قیمتی لوگ تھے یہ۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے جو ذاتی دورے کیے ہیں، 2 ارب کے ذاتی نواز شریف صاحب نے دورے کیے، 1.5 ارب کے قریب زرداری صاحب نے دورے کیے، گیلانی صاحب، اور پھر ٹپیں دیں۔ ممنون حسین کی جو ہمارا صدر تھا، اس کی ایوان صدر کی تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے لگ گئے، اس کی سیکیورٹی آلات پہ کروڑوں روپے لگ گئے۔ ان کی ممنون حسین کی سیکیورٹی کا کیا کسی نے کیا کرنا تھا، لیکن لگ گئے۔ اسی طرح کھا پی لٹ کے لے گئے۔ اور ایک طرف جو اصل جمہوریت ہے، وہاں بادشاہ کے صوفے نہیں وہ پالش کر سکتے کیونکہ بجٹ مک گیا ہے۔ جہاں نقل سے نقل ایک جمہوریت ہے،
وہاں تباہی پھری ہوئی ہے. باقی میں بہت ساری چیزیں نہیں بتا رہا, بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے, بتا بتا کے تھک گئے ہیں, یہ آپ کو بتا بتا کے تھک گئے ہیں. اچھا ایک اور سن لیں, آخری بات. ناروے کے بادشاہ کا عزیز اوسلو اسپتال میں آتا ہے آنکھوں کے معائنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ آنکھیں معائنہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں بادشاہ کا عزیز کہتا ہے کر دیں. ڈاکٹر کہتا ہے کیسے کر دیں, آپ سے پہلے 32 مریض اور ہیں, جب وہ ان کا ہو جائے گا پھر آپ کا ہو جائے گا. آپ ابھی جائیں محل چلے جائیں, واپس گھر چلے جائیں, جب آپ کی باری آئے گی بلایا جائے گا. پہلے ان 32 عام لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بادشاہ کے عزیز کی باری آتی ہے اور اس کا آپریشن ہوتا ہے. یہاں دیکھیں, نواز شریف مجرم, سزا, جیل میں, 24 گھنٹے ایمبولینس اور ڈاکٹر کھڑا ہے, 7 میڈیکل بورڈ, 15 رپورٹیں, کراچی, اسلام آباد, لاہور کے ڈاکٹر اکٹھے. اس کے بعد عدالت اور حکومت مل کر اس کو باہر بھیجتی ہے کہ جاؤ لارنس, ڈاکٹر رمیش لارنس کے پاس جاؤ, جا کے علاج کرواؤ. 8 ہفتے کی طبی ضمانت ملتی ہے, گھر وہاں لیٹے رہتے ہیں. اس کے بعد ابھی لندن میں موجود ہیں. زرداری صاحب ہر چیز اندر موجود, جیلوں میں مساجر کرسی تک اندر موجود, علاج معالجے سب. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہ جب ان کے ہرنیا کا آپریشن ہونا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سرکاری اسپتال سے نہیں کرواتا, میں پرائیویٹ اسپتال سے کراؤں گا. وہ کروایا جاتا ہے. یہ جیلوں میں ہیں ہوں تو ہمارے خرچے پہ اور ٹاپ پرائرٹی پہ. جو ان کو جیلوں میں علاج معالجے کی سہولت ملتی ہے وہ ہمیں آزاد باہر نہیں مل سکتی, آزاد پاکستانیوں کو 22-24 کروڑ کو نہیں ملتی. یہ 3 مثالیں ہیں صرف آپ کو دینی ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور ہمارے ہاں کیا ایک عجیب و غریب سی چیز ہے, مرغوبہ سا بنا کے ہمارے سر پہ کی رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں اس کی عزت کرو, یہ جمہوریت ہے. بھائی یہ جمہوریت نہیں ہے, نہ یہ جمہوریت پسند سیاستدان ہے, نہ یہ جمہوریت ہے. یہ ایک عجیب سی ہے فلاپ ڈبہ سی فلم, سلطان رائی کی وہ فلم جو کبھی چل ہی نہیں سکی, جو پہلے دن ہی سینمے سے اتر گئی اور ہمارے سر پہ چڑھائی ہوئی ہے. تو یہ آج 3 مثالیں دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے اپنے عوام کے ساتھ, اور وہاں جمہوریت پسند لوگ یا سیاستدان کیسے ہوتے ہیں اور ہمارے کیسے ہیں. آپ فیصلہ آپ پر ہے. اگر پھر بھی آپ کو یہ چاہیے تو لنگڑی لونلی جمہوریت آپ کو مبارک ہو. اللہ حافظ.